حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو، بہترین مال ہے۔ مشکوٰۃ شریف، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو اپنا مال بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ ایمانہم ثمنا قلیلا۔ جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2358۔ ایجوکیشن فار آل پیپل۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔